بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سود کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات بتائی ہے، جو کہ ہماری عقلوں کے حساب سے بظاہر الٹ ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا نظر آتا ہے کہ سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے اور صدقات کے ذریعے مال گھٹتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ سود میں جو ہے نا وہ روپیہ دیا اور اس سے زیادہ وصول کیا، اور صدقے میں تو روپیہ دیا اور کچھ وصول بھی نہیں ہوا۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو سود سے روپیہ بڑھنا چاہیے، مال بڑھنا چاہیے اور صدقات سے گھٹنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے گویا کہ دو مطلب ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے اور ایک اخروی اعتبار سے۔ اخروی اعتبار سے تو مطلب واضح ہے کہ سود کا کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں ملتا بلکہ اور گناہ ملتا ہے، جبکہ صدقات کو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، جیسے پیچھے کئی جگہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آسانی کے ساتھ، کئی مرتبہ اس کی تشریح بھی، تفصیل بھی ہو چکی۔ اور اگر اس کو دنیا کے اعتبار سے جو دوسری تفسیر ہے وہ دیکھی جائے، اور دونوں تفسیروں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، تو دوسری تفسیر جو دنیا کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو دنیا میں سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے۔ اور جیسے میں نے اس کی تفصیل میں بتایا تھا، اجتماعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معیشت کے حساب سے میں نے تفصیل سے کئی مرتبہ بتایا کہ سود کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی ہے، جس سے معیشت جام ہوتی ہے، لوگوں کی قوت خرید میں کمی آتی ہے اور معیشت کا پہیہ رکتا ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اس کو میں۔ تو اس طریقے پر گویا سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اس سے دولت بڑھتی نہیں ہے، دولت بڑھتی نہیں ہے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی ہے۔ چند ہاتھوں میں سمٹنے کی وجہ سے بظاہر دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ معاشرے میں 10 لاکھ روپے ہیں، فرض کر لیں معاشرے میں 10 لاکھ روپے ہیں،
تو اگر وہ دولت فرض کریں کہ 10 آدمیوں میں سمٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں 1-1 لاکھ روپیہ ہے. اور فرض کریں کہ اگر وہ 10 لاکھ روپے 10 آدمیوں میں نہیں بلکہ 100 آدمیوں میں ہے تو اس طریقے پر گویا ہر آدمی کے حصے میں 10-10 ہزار آئیں گے. تو یہی 10 لاکھ روپے 100 آدمیوں کے ہاتھ میں ہیں تو 10-10 ہزار ہیں، لیکن 10 آدمیوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو لاکھ ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے ہر آدمی کے پاس ایسا لگتا ہے، جس کے پاس مال جمع ہوتا ہے، مال سمٹتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس مال بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ مال بڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ مال سمٹ رہا ہوتا ہے، مال جمع ہو رہا ہوتا ہے. مال کا بڑھنا اور ہے، مال کا سمٹنا اور جمع ہونا اور ہے. مال کے سمٹنے اور جمع ہونے سے دولت بڑھتی نہیں ہے بلکہ اور کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا استعمال کم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا، قوت خرید کم ہو جاتی ہے. جب لوگوں کے پاس دولت پہنچتی نہیں ہے، قوت خرید کم ہو جاتی ہے، خرید و فروخت کم ہو جاتی ہے، صنعت کاری کم ہو جاتی ہے، تو معیشت جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے، تو روپیہ پیسہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ اور گھٹتا ہے. جبکہ یہی دولت جب لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ خرید و فروخت زیادہ کرتے ہیں، صنعت کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور معیشت جو ہے نا وہ چل پڑتی ہے، دولت بڑھتی ہے. تو دولت کا بظاہر جو جمع ہونا ہے، جو سمٹنا ہے، اس کو ہم بظاہر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے دولت بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ دولت بڑھ نہیں رہی ہوتی بلکہ دولت سمٹ رہی ہوتی ہے. ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑھ رہی ہے، حقیقت میں یہ دولت گھٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس سے معیشت جام ہوتی ہے. جبکہ صدقات کرنے سے دولت جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، اور اس سے جو ہے نا معیشت میں روانی آتی ہے. میں اس کو کئی مرتبہ بتا چکا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. گھٹانے کا لفظ مناسب نہیں ہے، مٹانا صحیح ہے، کیونکہ محق کے معنی مٹانے کے ہیں. گھٹانے کا تو مطلب ہوگا کہ جیسے کم کرنا، یہ کم کرنا نہیں ہے بلکہ مٹنا ہے، مٹانا. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو. ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اخروی اعتبار سے بھی میں نے تفصیل بتا دی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر کفار کا جو ترجمہ ہے، جیسے شاہ رفیع الدین صاحب نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کفر کرنے والے، اور فتح محمد جالانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ناشکرے. تو دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، ان کے اعتبار سے دونوں دو تفسیریں ہوں گی. ناشکرے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی فرمایا کہ والعادیات ضبحا فالمولیات قدحا فالمغیرات صبحا فآثرن بھی نقعا فبسطن بھی جمعا ان الانسان لربی لکنود. یہاں لکنود فرمایا ناشکرے کو، اور دوسری جگہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے یعنی کہ ناشکری کرو گے، تو وہاں پر ولئن کفرتم کا معنی ہے ناشکری کرنا. تو کفر کے معنی ناشکری کرنے کے بھی آتے ہیں اور کفر کرنے کے بھی آتے ہیں. تو یہاں پر بھی دونوں معنی میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے. ناشکری کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مال کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وہ فائدہ مند ہو. اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو. اس کو سمیٹ کر جمع رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی اور نہ اخروی. تو گویا کہ جو سود خوار ہے وہ ناشکرا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ مال کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کرتا. اسی طرح کفر کرنے والا جو سود خوار ہے، اگر وہ سود کو گویا حلال سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہے. سود کھا رہا ہے حلال سمجھ کے تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس لیے یہاں پر کفر کے معنی بھی لے سکتے ہیں اور ناشکری کے معنی بھی لے سکتے ہیں. فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہر ناشکرے گناہگار کو. گناہ کا کام ہے اور ناشکری کا کام ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پیچھے صدقات کا پیچھے جو ہے وہ سود کا بیان کیا، آگے بھی سود کا بیان ہے.
لیکن بیچ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان، نیک عمل، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اس کو ذکر کر دیا. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. بظاہر دیکھا جائے تو پیچھے بھی سود کا بیان ہے، آگے بھی سود کا بیان ہے، تو یہ بیچ میں یہ آیت کیسے آ گئی؟ بیچ میں یہ نماز کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، عمل صالح کا بیان کیسے آ گیا؟ جوڑ کیا ہے؟ تو مفسرین نے مختلف جوڑ اس کے بیان کیے، مختلف مناسبتیں بیان کی ہیں. ایک مناسبت تو اس کی یہ ہے کہ مالی معاملات میں پڑھ کر اپنے ایمان کو، نیک عمل کو نہ بھول جانا، اپنے دینی معاملات کو نہ بھول جانا. سودی معاملہ یا خرید و فروخت، جیسے اس پیچھے خرید و فروخت کا بھی ذکر آیا، تو ان معاملات میں پڑھ کر، مالی معاملات میں پڑھ کر کہیں اپنے ایمان و نیک عمل اور نماز وغیرہ کو نہ بھول جانا، اس لیے اس کو یاد دلا رہے ہیں. تو ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں سود وغیرہ سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق، صدقات سے متعلق، تو یہ احکامات ایسے احکامات ہیں کہ ان پر عمل کون کرے گا؟ ان پر عمل وہ کرے گا جو ایمان والا ہو، نیک عمل والا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو. یہ دوسری تفسیر ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت ذکر فرمائی اور اس میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا. تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. یہ جملہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، اس کی میں کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بھی جملہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، اس کی بھی میں کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں. آگے پھر وہی سود کا بیان ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، پیچھے ذکر ہوا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا ذکر ہوا. اب یہاں پر وہ ایمان والوں کو خطاب ہے اور سود سے متعلق خطاب ہے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنے کی بات خاص طور سے ایسے مقام پر ذکر کی جاتی ہے، ایسے حکم کے مقام پر ذکر کی جاتی ہے جو کہ نفس پر دشوار ہوتا ہے. سود کا معاملہ نہ کرنا یہ اتنا دشوار نہیں ہے جتنا دشوار ہے کہ کسی سے سود وصول کرنا تھا، سودی معاملہ پہلے ہو چکا تھا اور سود وصول کرنا تھا، تو اس سود کو چھوڑ دینا یہ زیادہ دشوار ہے. کیونکہ سودی معاملہ نہ کرنا یہ اس لیے زیادہ دشوار نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سودی معاملہ نہیں کیا، لیکن ایک معاملہ ہو جانے کے بعد، سودی معاملہ ہو جانے کے بعد، اس معاملے کے ذریعے جو سود آنا تھا اس کو تو ہر انسان اپنا حق سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے ایک معاملہ کیا اور اس نے رضامندی کا اظہار کیا، اب میں نے تو سود لینا، وہ تو میرا حق ہے اور آسان ہے میرے لیے. لیکن اب اس کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر تو یہ تھوڑا دشوار ہے. تو اس لیے یہاں پر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو یہ سود جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہے، ورنہ مشکل ہے. اس کو گویا کہ یوں کہتے ہیں جیسے ہاتھ آئی ہوئی چیز کون چھوڑنا چاہے گا. تو ایک معاملے یعنی ایک سودی معاملہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے اس کو سود مل رہا ہے، تو نفس پر دشوار ہے کہ جو باقی سود رہ گیا اس کو چھوڑ دے. تو فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر وہ جو باقی رہ گیا سود اس کو چھوڑ دو. تو فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہا سود، ان کو تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یا پھر وہ ان کو تم مؤمنین لگایا.
کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سود کو چھوڑ دو، جو باقی رہ گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کی تشریح بھی میں نے پچھلے سبق میں تفصیل سے کر دی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کنتم مؤمنین کا کہ اگر کوئی شخص باقی رہ جانے والا سود نہیں چھوڑتا، اس کو بھی وصول کرتا ہے، تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، علامت ہے اس بات کی کہ شاید اس کا ایمان نہیں ہے۔ فَمَا بَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہا سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پس خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے ساتھ، یعنی اعلان سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اگر ایسا نہ کرو، یعنی کہ سود کو نہ چھوڑو یا جو بقیہ سود رہ گیا اس کو نہ چھوڑو، تو دونوں صورتوں میں گویا اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ یا رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، دنیا میں اس کی کیا حالت ہوگی اور آخرت میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو بڑے ہی سنگین معاملہ ہے اور بڑی ہی خطرناک حالت ہے۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو پس خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے ساتھ۔ اور یہاں پر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی سود خوار کے خلاف، تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ اخروی اعتبار سے تو واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ زبردست گناہ ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور دنیاوی اعتبار سے جیسے میں نے ابھی سمجھایا بتایا کہ معیشت اس سے خراب ہوتی ہے، اور جب معیشت خراب ہوگی تو اچھے حالات تو نہیں ہوں گے، پھر خوشگوار حالات تو نہیں ہوں گے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ اچھے حالات ہیں، یہ اچھے حالات کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ بات۔ سرمایہ دارانہ نظام میں، سودی نظاموں میں، سودی نظام جہاں جن ممالک میں چلتے ہیں، وہاں پر جو بعض لوگوں کے اچھے حالات نظر آتے ہیں وہ اصل میں دولت سمٹی ہوئی ہوتی ہے چند ہاتھوں میں، اور کچھ لوگوں کے اچھے حالات ہوتے ہیں، ورنہ وہاں پر بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو غربت میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب معیشت خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے حالات خراب ہوں گے، تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حالت جنگ جو ہے تو وہ اس معنی میں بھی ہے کہ معیشت خراب ہوگی، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آسمانی مصیبتیں بھی آنے لگیں، دنیاوی عذابات بھی آنے لگیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو پس تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال۔ رؤوس راسن کی جمع سر کو کہتے ہیں، تو رؤوس أموالكم تمہارے وہ مال جو کہ سر ہیں، یعنی کہ اصل ہیں۔ سر اصل ہوتا ہے نا انسان کی، سر جو ہے وہ اصل ہوتا ہے انسان کی۔ تو رؤوس أموالكم یعنی تمہارے وہ مال جو تمہارے سر ہیں، یعنی تمہارے مال کی اساس ہیں، تمہارے مال کی اصل ہیں۔ تو تمہارے جو اصل مال ہیں وہ تو تمہارے لیے ہیں، جو تم نے قرضہ دیا تھا مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ، تو وہ تو تمہیں مل جائے گا، جو سود ہے نا اس کے اوپر وہ چھوڑنا ہے، اصل مال تو واپس ملے گا تمہیں۔ تو فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پس تمہارے لیے ہے تمہارے اصل مال۔ تو سود سے توبہ کر لو تو اصل مال تو تمہیں مل جائیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون،
نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. نہ تم ظلم لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. یعنی نہ تو ایسا ہے کہ تم ظلم کرو. تمہارا ظلم کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ تم سود لینے لگو، جو باقی رہ گیا سود وہ بھی وصول کرنے لگو، تو گویا تم ظلم کر رہے ہو. اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیا مطلب کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اصل مال بھی تمہارے کو واپس نہ کیا جائیں، کیونکہ اگر تمہارے اصل مال بھی تمہیں واپس نہیں کیے گئے تو گویا تمہارے اوپر ظلم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے دونوں کی رعایت کی ہے. نہ تو تم ظلم کرو گے کہ سود وصول کرنے لگو، باقی سود وصول کرنے لگو، اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا کہ تمہارا اصل مال واپس نہ کیا جائے. تو تمہارا اصل مال تو واپس کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے قرضہ دیا تھا وہ جلدی لوٹا نہیں پا رہا، جو مدت مقرر ہوئی تھی اس مقرر مدت پر لوٹا نہیں پا رہا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگی والا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پس ڈھیل دینا ہے. إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یسر کہتے ہیں آسانی کو اور مالداری کو. تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دینا ہے آسانی تک، یعنی جب اس کو سہولت ہو جائے، جب اس کو آسانی ہو جائے، جب تک کی مہلت دینی ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یہاں یہ بتایا کہ اگر کسی کو قرض دیا تھا اور اب وہ واپس نہیں کر پا رہا، مقرر مدت بھی آ گئی وہ واپس نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کو مہلت دو، ڈھیل دو آسانی تک کے لیے، جب تک کہ وہ مالدار ہو، جب تک کہ اس کے پاس مال آئے. اور دوسری صورت یہ بتائی جو کہ زیادہ بہتر ہے کہ تم صدقہ کر دو، یعنی اس کو معاف کر دو، صدقے کی نیت کر لو اس میں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں تمہیں بہتر، اگر تم نے مہلت دی اور بعد میں وصول کر لیا تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر تم نے صدقہ کر دیا، معاف کر دیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے، جیسے میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، کیونکہ دولت پھیلے گی اس سے. تو فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ صدقہ کر دو تم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم اس بات کو جانتے ہو، سمجھتے ہو کہ صدقے کرنے میں کیا فوائد ہیں، تو وہ فوائد تمہیں حاصل ہو جائیں گے. اب یہاں پر میں ایک بات ذکر کر دوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو قرضہ دیا اور وہ واپس نہیں کر پا رہا، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں جو زکوٰۃ دینی ہے تو آیا ہم اسی زکوٰۃ کی نیت کر لیں یا نہیں، اس کو معاف کر دیں اور اسی میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں یا نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جو فرمایا کہ اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے، یہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہی معاف کرنے کے معنی میں ہے، اور گویا نفلی صدقے کے طور پر ہے. یہ گویا کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے گا تو وہ نفلی صدقے کے طور پر ہو جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے نہیں ہو سکتی. اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو پھر اس کی ایک دوسری صورت علماء نے لکھی ہے، اس میں تھوڑا گھماؤ پھراؤ آتا ہے. وہ یہ کہ مثال کے طور پر اس نے آپ سے 10,000 روپے قرض لیے تھے اور اب وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو آپ اس کو بولیں کہ بھئی ایسا ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کے پیسے 10,000 دے دوں تو تم مجھے میرا قرض واپس لوٹا دو. پھر آپ اسے جو ہے وہ 10,000 روپے زکوٰۃ کی مت کے دے دیں تو پھر وہ جو ہے آپ کو آپ کا قرض واپس لوٹا دے. تو یہ ایک صورت علماء نے لکھی ہے.
کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہوگی آپ کی اور زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، وہ جو نفلی صدقہ ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور پہلی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو معاف کر دو تو آپ کو نفلی صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر الگ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اجر زیادہ ہے اور اس میں کوئی گھماؤ پھراؤ بھی نہیں ہے۔ تو بہتر صورت تو یہی ہے کہ بس صدقے کی نیت کر کے، نفلی صدقے کی نیت کر کے اس کو معاف کر دیں۔ آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سارے کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوں، اور یہ سارے کام جب ہی کیے جا سکتے ہیں جب اللہ رب العزت کا ڈر ہو، قیامت کا ڈر ہو، اور یہ امید ہو کہ ہم جو یہاں پر کریں گے اس کا بدلہ ہمیں کل آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر جی جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں بتایا کہ آدمی یہ کام کب کر سکتا ہے، یہ مشکل کام ہے، دشوار کام ہے، یہ کام آدمی جب کر سکتا ہے جب اس کو قیامت کا یقین ہو، قیامت کا ڈر ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ یہ بدلے مجھے آگے جا کر مل جائیں گے، جو میں یہاں پر کماؤں گا، جو میں یہاں پر کروں گا اس کا بدلہ مجھے مل جائے گا، کوئی کمی اور نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات جب ذہن میں ہوگی تو ان احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر جی کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت